अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना वायरस के साथ गुर्बत का मसला दरपेश है, जिससे निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ बात आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में कोविड एक्शन प्लेटफार्म से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब में कही है। एक ना दिखाई देने वाला वायरस ने जिस तरह अक़वाम आलम को अपनी लपेट में लेकर बेदस्तोपा कर दिया है, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है और 3 लाख से ज़ायद अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कोई नहीं जानता। वायरस के ख़िलाफ़ जंग में आलमी सतह पर एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है, जिसकी जानब इमरान ख़ान वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक नबरद आज़माज़ हैं, लेकिन इनकी काविशें इनफरादी और मुल्की सतह पर हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका काविशें और प्लेटफार्म ना होने के सबब दुनिया के अरबों इंसान मुश्किलात से दोचार हैं। सब जानते हैं कि हमारी दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है। करोड़ों लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत का पहिया चलाना भी ज़रूरी है। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान दुरुस्त कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वायरस से बचाव और मईशत बहाली के इक़दामात में तवाज़ुन पैदा करना है। इनके विज़न के मुताबिक अक़वाम आलम को एक मुश्तरका प्लेटफार्म से कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी रखना होगी। दुनिया के तमाम ममालिक को इस सच को तस्लीम कर लेना चाहिए कि उन्होंने असले की दौड़ में शामिल होकर निज़ाम सेहत को तबाही व बर्बादी से दोचार कर दिया है। एक वायरस का तरन वाला जिस तरह लाखों इंसान बन रहे हैं और जदीद तिब्बी साइंस ताहाल इसका इलाज दरियाफ़्त करने से कासर नज़र आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम आलम को अपनी सोच, फ़िक्र और तर्ज़ हयात को तब्दील करना होगा, ताकि कीमती इंसानी जानों की ज़िया को रोका जा सके। जंगी जुनून को तर्क करके इंसानियत की बका के लिए शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। अगर दुनिया ने जीने के अंदाज़ न बदले तो फिर इसी तरह के दीगर वबाई अमराज का शिकार होकर मौत को गले लगाना होगा। हयात इंसानी चाहते हैं तो अपनी सोच में मुस्बत तब्दीली लाएं। कोरोना वायरस के ख़ात्मे के बाद नई दुनिया तश्कील दें, जिसमें इंसानी इक़दार को फ़ौक़ियत हासिल हो। नाज़रीन, माहिरीन की राय से इख्तलाफ करते हुए लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला दरअसल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया गया है, क्योंकि हमें कोरोना वायरस के साथ गुर्बत का मसला दरपेश है। 2.5 करोड़ मेहनत का यौमिया उजरत पर काम करते हैं या ख़ुद रोज़गार से वाबस्ता हैं। इनके साथ 12 से 15 करोड़ मज़ीद अफराद जुड़े हुए हैं। कोरोना वायरस की क़यामत खेज़ी अपनी जगह, गुर्बत का फैलाव रोकना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है। आलमगीर वबा से निमटने के लिए पाकिस्तान समेत 100 से ज़ायद तरक्की पजीर ममालिक आलमी बैंक की मुआवनत हासिल कर रहे हैं, जबकि नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड की जानब से कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए मंसूबों के लिए 10.5 अरब से ज़ायद के फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई है। हम अगर दोनों ख़बरों का लुब-ए-लबाब बयान करें तो कुछ यूँ है कि गैर मुल्की मालियाती इदारे हम पर जिस एतमाद का इजहार कर रहे हैं, वो हमारी मुल्की मईशत और पब्लिक सेक्टर के लिए नेक शगुन है। लॉकडाउन के हाथों परेशान पाकिस्तानी अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दी गई है। मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खुले तो ख़रीदारी के लिए अवाम टूट पड़े, लेकिन देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए
بنائے گئے SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مارکیٹوں میں موجود بہت کم لوگوں نے ماسک کا استعمال کیا ہے۔ سماجی فاصلے کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کرونا وائرس کا خاتمہ ملک سے ہو گیا ہے اور لاک ڈاؤن کی اسیر قوم کو رہائی مل گئی ہے۔ وہ سڑکوں اور بازاروں میں نکلی آئی ہے۔ بچے، نوجوان، خواتین اور بزرگ سب شاپنگ میں مصروف ہیں۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک ناسمجھ قوم ہیں جو کرونا وائرس کی تباہ کاریاں دنیا بھر میں دیکھنے کے باوجود اسے خاطر میں لانے کو تیار نہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں ہمیں اپنے ان ہم وطنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو عید منانے سے قاصر ہیں۔ بے جا اسراف سے پرہیز کرتے ہوئے ہمیں اپنے غریب اور بے روزگار ہم وطنوں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، کرونا وائرس سے تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی شاہین رضا سمیت مزید 40 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ ملک بھر میں کل اموات 1017 جبکہ متاثرین کی تعداد 48,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ موت کا بھیانک رقص جاری ہے۔ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اور ہم خواب غفلت کا شکار ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ریکارڈ کرونا کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ ایک دن میں ریکارڈ 104 نئے پازیٹیو کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ لاک ڈاؤن نے کئی مسائل کو جنم دیا ہے۔ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچے جو مختلف اداروں میں علاج، تعلیم اور بحالی کی خدمات پا رہے تھے، لاک ڈاؤن اور اداروں کی بندش نے ان سب کو گھروں میں بند کر دیا ہے، جس سے حالات بگڑ رہے ہیں، امید کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ان اداروں کی بحالی کے لیے بھی فوری طور پر احکامات جاری کرنے چاہئیں۔ ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج ہی قوم کے ساتھ آتی ہے۔ ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں بھی پاک فوج اپنی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ خصوصی فوجی طیارے کے ذریعے زائرین کا 24 رکنی وفد گلگت بلتستان پہنچ گیا ہے۔ زائرین میں سے 20 کا تعلق سکردو جبکہ 4 کا تعلق گلگت ریجن سے ہے۔ یہ زائرین تفتان میں پھنسے ہوئے تھے۔ زائرین کو آرمی چیف اور فورس کمانڈر گلگت بلتستان کی ہدایت پر واپس لایا گیا ہے۔ یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ پاک فوج نے اب تک 550 سے زائد زائرین کو ان کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ پاکستان ریلوے کی بحالی سے عام آدمی کو یقیناً ریلیف ملا ہے۔ اب عوام اپنے آبائی علاقوں میں بآسانی پہنچ کر عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکے گی۔ آن لائن سسٹم کے ذریعے بکنگ کرنے والے مسافروں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ریلوے اسٹیشنز پر موجودہ بکنگ آفسز کھولنے کا فیصلہ بھی درست ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے جو حفاظتی اقدامات اٹھائے ہیں، ان کے تحت ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کے بغیر کسی مسافر کو ٹرین میں جانے کی اجازت نہیں۔ سامان کی چیکنگ بھی کمپیوٹرائز مشینری سے کی جا رہی ہے۔ پہلی بار سماجی دوری کی خلاف ورزی پر 500 روپے جرمانہ، دوسری بار 1000 روپے اور تیسری خلاف ورزی کرنے پر مسافر کو اگلے اسٹیشن پر اتار دیا جائے گا، جبکہ اسٹیشنوں سے متصل 200 میٹر ایریا میں غیر ضروری افراد کے داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ تمام کوششیں اسی وقت رنگ لائیں گی جبکہ عوام ان پر سختی سے عمل درآمد کرے گی۔ یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ لاہور میں حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے پر تمام پبلک ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ GT روڈ پر کرایوں میں 20% کمی کے ساتھ تمام سیٹوں پر مسافروں کو بٹھایا جائے گا، جبکہ موٹر وے پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں کرایوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور ایک سیٹ چھوڑ کر مسافر کو بٹھایا جائے گا۔
وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لائق تحسین اقدامات کے سبب ذرائع آمد و رفت کی بحالی سے عام آدمی کی مشکلات میں کمی ہو رہی ہے۔ ناظرین اکرام، عالمی بینک کی جانب سے پاکستان میں غریب اور کمزور طبقات کے لیے $25 ملین کی ہنگامی امداد میں کیش ٹرانسفر بھی شامل ہے۔ اس امداد سے یقیناً ریلیف ملے گا۔ دوسری جانب ایک رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ملک کو پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سستی درآمدات کی وجہ سے اگر آئل ریفائنریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار گھٹا دی تو ان مصنوعات کی قلت ہو سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراً مسئلے کا حل تلاش کرے، ورنہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ملنے والا ریلیف اپنی افادیت عام آدمی کے لیے کھو بیٹھے گا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر دیا جائے اور شتر بے مہار کی طرح جہاں جی چاہے وہاں چلے گئے۔ کرونا وائرس جھوٹ نہیں، حقیقت ہے۔ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھنا ضروری ہے۔ عوام جب تک حکومت کے ساتھ مکمل اور بھرپور تعاون نہیں کرے گی، اس وقت تک کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ اپنی طرز فکر اور سوچ کو بدلیں۔ میڈیا میں جو آگاہی مہم جاری ہے اس پر عمل کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، ایک طرف زندگی جیسی پیاری اور قیمتی شے ہے اور دوسری جانب بھیانک موت ہے۔ فطری سی بات ہے کہ ہم سب اپنے لیے زندگی کا انتخاب کریں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کرنے کی روش کو ترک کرنا پڑے گا۔ لاپرواہی اور غفلت کا چلن ہمیں لے ڈوبے گا، جبکہ احتیاط کا دامن تھامنے سے ہم اس وبائی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ حرف آخر، گلوبل ویلیج معاشی اور اقتصادی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ دنیا کے شہ دماغوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے انسانیت کی بقا کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر جنگ لڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔